کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا ہوگی وہ مال محفوظ ہوگا، جس مال کی زکوٰۃ ادا ہوگی وہ مال پاک ہوگا، جس مال کی زکوٰۃ ادا ہوگی وہ مال شرور سے محفوظ ہو جائے گا، جس مال کی زکوٰۃ ادا ہو گئی وہ مال ضائع ہونے سے بچ جائے گا، جس مال کی زکوٰۃ ادا ہو گئی وہ اللہ کے ہاں بہت محفوظ جگہ کے اندر آ گیا، اس کی نگرانی اللہ کی طرف سے کی جائے گی۔ جس مال کی زکوٰۃ ادا ہو گئی وہ مال گم نہیں ہو سکتا، اس مال کو آگ نہیں لگ سکتی، اس مال کو چور چوری کر کے نہیں لے جا سکتا، اس مال پر کسی کا ڈاکہ نہیں پڑ سکتا ہے، وہ مال گم نہیں ہو سکتا ہے، اور وہ مال کہیں بھی کسی طریقے سے بھی ضائع نہیں ہو سکتا ہے۔ کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی اور جس مال کی زکوٰۃ نکال دی گئی گویا وہ مال محفوظ ہو گیا، اس کا مال بچ گیا، اور جس نے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہ کی وہ اپنے مالوں کو نہیں بچا سکتے، وہ اپنے مالوں کو محفوظ نہیں کر سکتے۔ جنہوں نے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہ کی ان کے مال کی حفاظت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ مال چوری بھی ہو سکتا ہے، وہ مال گم بھی ہو سکتا ہے، اس مال کے آگ بھی لگ سکتی ہے، اور کسی طریقے سے بھی وہ مال ضائع ہو سکتا ہے۔ اللہ کے ہاں اس کی حفاظت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ جنہوں نے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہو۔ اس حدیث کے اندر فرمایا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے 5 ارکان میں سے زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک بنیادی اور ایک اہم رکن ہے۔ اللہ جل جلالہ و من والو نے قرآن پاک کے اندر نماز کے ساتھ ساتھ جس کو 82 جگہ بیان فرمایا ہے، اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکاۃ۔ 82 جگہ نماز کے ساتھ ساتھ اللہ نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے، اور نماز کے علاوہ یعنی الگ سے بھی بے شمار جگہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، زکوٰۃ اسلام کا ایک بنیادی امر ہے۔